اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، آج کل لوگ وفادار کم اور اداکار زیادہ ہوتے ہیں، جیسے علی ویر منافق اور منافقہ ماچھن۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ دوست اور بائی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ آپ نے بائی کو کم قیمت اور دوست کو قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ جس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سونا اگر ٹوٹ جاتا ہے یا دراڑ آ جاتی ہے تو اس کو پگھلا کر پہلے کی طرح بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہیرا ٹوٹ جائے یا دراڑ آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ معزز ناظرین، میں نے دیسی ویلیج ولاگ سے ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان ہے عباس ویر کے رشتے کی کمپلیٹ حقیقت۔ اس میں یہ لوگوں کے اخلاق اور اپنے خونی رشتے بھائیوں کو چھوڑ کر پتریروں کی بات کرتا ہے، ماں کو چھوڑ کر خالہ کی بات کرتا ہے، یعنی سکی خالہ۔ ماں سکی نہیں لیکن خالہ سکی ہے۔ بھائی جو خونی رشتے ہیں وہ شریک ہیں، اور پتریر وہ پتھر جو کہاں گرے پڑے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ آج یہ ان کے گیت گانے لگے ہیں کیونکہ وہاں پر انہوں نے عباس کے رشتے کی بات کی ہے، اور یہ میاں بیوی وچولے کہہ رہے ہیں کہ عباس کے رشتے کی کمپلیٹ حقیقت اس ویڈیو میں۔ معزز ناظرین، آپ ان کی حقیقت کو تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن پھر بھی جو نئے لوگ ہیں ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان کی اپنی حقیقت کیا ہے، تو اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن ہو جائے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ اخلاق کی کن بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی کی حقیقت منافقت یہ کیا ہیں؟ چور اور چورنی۔ اور چوری بھی کس کی؟ اپنی ماں اور بہن کی، کہ ان کا دیسی ویلیج فوڈ چینل اور سلور بٹن اعزاز انہوں نے چھین لیا اور دھکے دے کر انہیں باہر نکال دیا، اور چینل کا نام رکھا دیسی ویلیج ولاگ، اپنے ناظرین کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اور اب ماں اور بہن اور بھائیوں کو چھوڑ کر یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ سکی خالہ اور پتریروں کی۔ علی ویر منافق وہ انسان ہے، اور اس کی بیوی منافقہ ماچن وہ عورت کالے دل والی جس کا دل منہ سے بھی زیادہ کالا ہے۔ پاؤڈر یا فلٹر لگانے سے آدمی گورا نہیں ہو جاتا۔ یہ دونوں خون کی لالگی کو سفیدی کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک خون کا رنگ لال نہیں، سفید ہے۔ معزز ناظرین، جہاں پر انہوں نے عباس کی منگنی کی ہے بقول ان کے، لیکن ان کی کوئی تصویر وغیرہ تو کوئی سامنے نہیں آئی، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ سالوں کی۔ کیا سچ کیا جھوٹ، کیا 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 نہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن منافقہ ماچن نے کہا کہ ہم نے بھائی عباس کا رشتہ کروایا ہے، ہم وچولے ہیں۔ واقعی کبھی کبھی سچ بات منہ سے نکل جاتی ہے۔ وچولے کی بات پر علی ویر منافق کو شرم محسوس ہوئی۔ اس نے کہا، کیوں؟ میری بھتیجی ہے اور تیرا بھرا۔ علی ویر منافق پڑوے، کون سی بھتیجی اور کون سا بھائی؟ اپنے ناظرین کو بتاؤ کہ وہ کون سے بھائی کی بیٹی ہے اور آپ کے بھائی کا کیا نام ہے؟ تاریخ اور ہسٹری میں تو کہتا ہے کہ پڑھ پیا تے ساگ گیا، اور تمہارے بھائیوں کی تو کوئی بیٹی نہیں۔ اور پھر علی ویر منافق پڑوے نے کہا
میری سکی خالہ، اماں جی کی بڑی بہن بھائی اصغر کی والدہ۔ معزز ناظرین، آپ کومنٹس کر کے بتائیے کہ ماں کا درجہ پہلا ہے یا خالہ کا درجہ پہلا ہے؟ علی ویر منافق نے تو اپنی ماں کو اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تاکہ منافقہ خوش ہو جائے، لیکن یاد رکھو خوش ہونے والی شکلیں ایسی نہیں ہوتی۔ دیکھو اپنی اس بیوی کا چہرہ اور دیکھو اپنی ماں کا چہرہ، بغیر پاؤڈر سرخی کے، بغیر کسی فلٹر کے، اس بڑھاپے میں بھی ان کے چہرے پر نور ہے۔ یہ ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات، اور چہروں پر نور کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ معزز ناظرین، منافقہ ماچن نے اپنی اس ویڈیو میں کہا کہ ایک طرح سے وہ ہماری بیٹی ہے، یعنی ساڈی دھی لگی، اس رشتے سے اسے اپنے پیکیاں دی تانگ تے ہوے گی۔ کہندے نے کہ پیکیاں دے پنڈ دا کتا بھی چنگا لگدا ہے، اسی تے پھر بھی او دے چاچو تے پھوپھیاں۔ علی ویر منافق اور منافقہ ماچن، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، وہ آپ کو دونوں میاں بیوی کو پنڈ کا کتا اور کتی ہی سمجھیں گے، بہت پیار کریں گے، اور پھر وچولے جو آپ نے بویا ہے فصل پکنے پر کاٹنی تو ہے۔ منافقہ ماچن نے کہا کہ میں ڈوگی کا اور اس کے بچوں کا بہت خیال رکھتی ہوں، اس کو کھانا ڈالتی ہوں، مجھے بہت ترس آتا ہے کہ وہ کتے بھوکے نہ رہ جائیں۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق اپنی تقریر کر کے آپ کو رشتوں کی پہچان کروا رہا ہے، اور اس کو خود یہ معلوم نہیں کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میری بہن ہے۔ اور پھر جہاں پر انہوں نے عباس کی منگنی کی ہے، ان کے اخلاق کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اتنا اخلاق کہ میں تانوں کی دساں۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر علی ویر منافق پڑھوے اور منافقہ ماچن سے کہتی ہوں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کا اخلاق اچھا ہی ہوگا، پر اس کے برعکس تم دونوں میاں بیوی منافق اور منافقہ ماچن اخلاق سے بالکل عاری ہو۔ تم دونوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اخلاق کس بلا کا نام ہے۔ جب تمہارا بھائی دلاور اتنے سالوں کے بعد پاکستان آیا تھا تو تم نے اور تمہاری بیوی نے اسے کیا اخلاق دکھایا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، سب دنیا نے، سب ناظرین نے ورلڈ وائڈ دیکھا۔ اس لحاظ سے تم دونوں میاں بیوی جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو، دنیا دار ہو، پیسے کے پجاری ہو، اور انچ زمین پر مرنے والے۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پر اس کی والدہ محترمہ اس کمرے میں رہ رہی تھیں، دونوں ماں بیٹی، اس نے وہ زمین بھی لینے کے لیے اپنی دیوار کو توڑ کر اور آگے دیوار کر کے بنائی ہے، یعنی اس زمین کو بھی اس نے اپنے میں شامل کیا ہے۔ یہ اینٹ اور پتھر کو چومنے والا انسان، یہ اپنا گھر اور عمارت نہیں، یہ اپنا مقبرہ بنا رہا ہے، کیونکہ اس طرح جیسے یہ صبح کو اٹھتا ہے اور اپنی تمہید باندھتا ہے اینٹ پتھر پہ، روڑی بجری مزدوروں کی کہانی اور سارا دکھاوا، اس طرح تو مقبروں کو ہی دکھایا جاتا ہے، جیسے جہانگیر کا مقبرہ ہے، کیونکہ ایک اچھے اخلاق والے مالک انسان ہمیشہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اور زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے کہ مالک تیرا شکر ہے، زندگی کے ساتھ سب کچھ ہے۔ لیکن اس نے اپنے رشتوں کو کاٹ کر پھینک دیا اور اینٹ اور پتھر کے پہاڑے پڑتا ہوا انہیں چومتا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ اپنی ماں اور بہن کو دھکے دے کر اسی گھر سے باہر نکالنے والا انسان دوسروں کی ماں اور بہن کے منہ چومنے کے لیے لمبے لمبے سفر کر کے جاتا ہے۔
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔